بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم صدق الله العظيم۔ شریعت اسلام ایک معتدل مزاج دین ہے۔ معتدل مزاج کسی کہتے ہیں؟ نہ اس میں افراط ہے نہ اس میں تفریط ہے۔ ابھی افراط تفریط کیا ہوتا ہے؟ افراط نہ اس دین میں سختی ہے، زیادہ سختی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی دین کی طرف، تفریط نہ اس دین میں زیادہ نرمی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی طرف، بلکہ اس دین میں درمیانہ پن ہے۔ تمام لوگوں کے لیے اس میں ہر قسم کی سہولت ہے۔ میں ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ، چونکہ حدیث نکاح کے بارے میں، لیکن میں آپ کو وہاں پر اعتدال پسندی کی ترتیب کرتا ہوں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک اللہ کے رسول کے پاس ایک انصاری ہے نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اس انصار نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ میرے فلاں سے شادی ہوئی ہے نا، تو منگنی ہوتی ہے، ایک شادی ہوتی ہے ایک منگنی ہوتی ہے۔ منگنی نکاح سے پہلے ہوتا ہے، کچھ دوائی کچھ صحیح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے عورت کو دیکھے تھے کہ نہیں؟ کہتے کہ جاؤ اس کی منہ اور ہاتھوں کو دیکھو، کہ جاؤ اپنے ہونے والے بیوی کے منہ اور ہاتھوں کو دیکھو تاکہ، اب یہ حدیث فرمانا ہے۔ اب یہاں پر لوگ اعتراض کریں گے یہ تو کس طرح ہو گیا؟ یہ ہمیں اعتدال پسندی کا سبق دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی کسی کا نکاح ہوا ہے، اس نے اس عورت کو نہیں دیکھا ہے، اب اس کو دیکھنے کے بعد وہ کہ مجھے ناپسند ہے، وہاں پر تو نکاح ہوا ہے، ابھی کیا کرے گا؟ طلاق دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو یہاں پر اس کو نقصان، اس خاوند کو بھی نقصان ہو گیا، بیوی کو بھی نقصان ہو گیا۔ تو یہاں دین اسلام آپ کو اس سے بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ جاؤ تمام حضرات کو، مثال کے طور پر جو مرد حضرات شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کا پورا حق ہے کہ اس عورت کو منہ اور ہاتھ کو دیکھیں۔ آج کل کی طرح نہیں کہ اس سے باتیں کرنے، یہ نہیں ہے باتیں کرنا، عورت معلوم کر سکتے ہیں کہ باتیں کر سکتے نہیں کر سکتے، عورت کا کام ہے، لیکن مرد کا کام کیا ہے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھے، ان کے ہاتھوں کو دیکھے، اس طرح، ایسا نہیں کہ بس وہ دیکھتا رہ جائے، یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل کیا ہے، اور تو پھر منگنے کی بات واٹس ایپ نمبر مانگتے پھر گپ شپ لگاتے ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ یہ غلط ہے۔ شریعت اس کی آج کل پتہ نہیں ہماری شادی پر کیا ہو گیا، آ جاتے ہیں اس خاوند کو عورتوں کے درمیان بیٹھاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، یہ مہندی کیا ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں، پھر پیسے دو، یہ کیا ہے؟ آیا یہ عورتوں کے سامنے درمیان اس کا بیٹھنا جائز ہے؟ صرف برائے نامہ مسلمان ہے، سارے ہندو والے کام کر رہے ہیں، غیر مذہب والے کام، یہ اسلامی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اعتدال پسندی نہیں ہے، یہ فحاش پسندی ہے، یہ مغربیت پسندی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہندویت پسندی ہے، اور اب جس کو جو نام دیتے دے دو، قطعا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر ڈھول تماچے، پھر یہ وہ اب ایک آدمی کا وس نہیں چل رہا، وہ کہتے ہیں کہ میں شادی کو سمپل کرنا چاہتا ہوں، لیکن لوگوں کی ہار دلانے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں روٹی بڑی دیتی تھے، تماشا بھی کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں لاکھوں کروڑ روپے کا قرضہ لیتا ہے، پھر وہ 3-4 سال کا قرض اتارنے میں لگا دیتا ہے۔ اگر معاشرے کی غلط چیزیں ہمارے یہاں راج نہ ہوتی تو سمپل شادی کر کے قرض سے بچ سکتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں کہ پہلے کہتے ہیں منگنی ہوتی ہے، پھر جوڑے لاؤ، پھر یہ لاؤ، پھر یہ لاؤ، پھر وہ لاؤ، انگوٹھی پہناؤ، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو، فلاں 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 فلاں، یہ سب کے لیے ان لوگوں نے مشکل بنا دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی کیسے ہوئی تھی، اس سے عبرت سیکھنی چاہیے۔ نہ اس میں ولیمہ تھا، بس کچھ جو تھا اس کو سامنے پیش کر دیا، پھر حضور صاحب نے بیٹی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر علی رضی کے گھر چھوڑ دی۔ یہ اس کی کیا تھے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، یہ اس زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو، ڈولئی یہ آج کل 50 گاڑیاں، پھر اس میں لوفران گرز کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسے کہ شادی اس کی ہو رہی ہو۔ اس شادی میں خوش نہیں ہوتا جیسے کہ اس کا دوست خوش ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟
کہاں تک ہم پہنچ گئے، ہمارے فوائد کہاں تک پہنچ. یہ میں ہنس نہیں، یہ میں اپنے نالائکوں پر ہنس رہا ہوں کہ ہمارے نالائک اتنے تک پہنچے کہ ہم یہ روایت پر لاکھوں کروڑ روپے لگاتے ہیں. پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ فلاں سے ذرا مسجد میں تھوڑا 200 روپے ڈالو. نہ کیسے ڈالو، یہ تو میں نہیں آتا ہوں، ادھر نہیں آتا ہوں. شادی بیاہ میں تو کروڑوں خرچ کرتے ہو، مسجد کا بل آج 10 50 60 روپے 100 روپے 200 300 روپے نہیں ڈال سکتے ہو. یہ اب کی مانی غیرت ہے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ پاک حالات کیوں نہیں بدلتے. آپ اپنے آپ کو تو پہلے بدلو نا، اپنے آپ کو تو پہلے شریعت کے مطابق لاؤ نا، پھر اس کے بعد باتیں کرو. تو اسلام اعتدال پسندی کا دین ہے. کہتے کہ جس عورت سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اس میں نقل آئے ڈائریکٹ انکار کر دو، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آپ اس اپنی ہونے والی بیوی کے چہرے اور کہتے ہیں ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. پھر اسلام دیکھو کہتے ہیں کہ عورتوں کو اتنا حقوق دیتا ہے کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا. ابھی عورتوں کو کیا کہتے ہیں، مہر دے دیتا ہے. یہ عورتوں کا حقوق ہے. شادی بیاہ میں عورتوں کو مہر دیتے ہیں، اور مہر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات کا مہر تقریباً 131 تولہ چاندی تھا. تقریباً 131 تولہ چاندی. آج کا 52 تولہ چاندی تقریباً 2 لاکھ روپے بنتے ہیں. تو 131 تقریباً 4.5 5 لاکھ روپے اس کا مہر تھا. اور ام حبیبہ رضی اللہ کا مہر 4000 درہم. 131 4 تقریباً میرے خیال میں سے ہوگا 1000 تولہ چاندی کا اس کا درہم، اتنا بڑا. اس کا تقریباً 13 14 لاکھ روپے اس کا درہم مہر تھا. تو کہتے ہیں کہ اسلام میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اپنے عورتوں کو پیسے زیادہ دے کرو، غیرت کرو. آپ اسے غیرت، آپ کی بیوی آپ ہی کا پیسہ ہے، آپ ہی کے پاس آئے گا. گھر کو کس کو مہر زیادہ دو، 2 تولے 3 تولے 4 تولے 5 تولے زیادہ لکھو. کوئی یہاں پر مسئلہ نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے. یہ غیرت کا تقاضا ہوتا ہے. اس میں سسر کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے کہ اپنی بیٹی کے مہر زیادہ لکھے. کوئی اس میں بات نہیں ہے. یہ آپ کی بیوی کا پیسہ ہے، یہ آپ کے بیٹوں پر خرچ کرے گا. آپ کی وفات کے بعد بیٹوں کو کیا، اس کے پاس تولہ سونا ہوگا، اس کا بیچ کو کچھ ترتیب تو کرے گا. یہ تو آپ ہی کا بیٹوں کا پیسہ ہے. بس یہ کہ ملکیت اس کے آپ کی بیوی کے پاس ہے. بس یہ اس کا فرق ہے. اس کو حق دو، اس کو عزت دو. عورت کو عزت دو، عورت کو حق دو. عورت کو کیا کہتے ہیں، گھر کا سربراہ مانو. آپ دونوں کی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک خوش رہے گی. آپ کی آگے نسل بھی خوش زندگی گزار سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.